منگنی ٹوٹنے کے 3 مہینے بعد میری کنواری بیٹی حاملہ ہو گئی۔ پیٹ پھولنے لگا۔ منگیتر نے کہا یہ میرا نہیں۔ سہیلیوں نے نام رکھ دیا بازاری۔ استانی نے کلاس سے نکال دیا۔ میں زہر کی شیشی لے کر قبرستان پہنچ گئی۔ قبر کھود ہی رہی تھی کہ اچانک ایمبولینس آئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سب کے سامنے پڑھی تو میری ماں کی چیخ نکل گئی کیونکہ السلام علیکم۔ عطیہ سلام کرتی تھی ہر کسی کو۔ فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتی، وضو کرتی، امی ابا کے کمرے میں جا کر دونوں کے پاؤں چھوتی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ پھر چھوٹے بھائیوں عدنان اور فرحان کو اٹھاتی، ناشتہ دیتی، اسکول بھیجتی۔ خود تیار ہو کر گورنمنٹ گرلز کالج جاتی۔ BSc سیکنڈ ایئر کلاس میں ہمیشہ اول آتی۔ استانیہ کہتی عطیہ تم ڈاکٹر بنو گی، تمہارے ابا کا نام روشن کرو گی۔ ابا حاجی بشیر چوک میں کریانے کی دکان چلاتے تھے، ایماندار آدمی، تول میں کمی نہیں کرتے۔ پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا، کہتا تھا حاجی صاحب کی بیٹی ہے، سونا ہے سونا۔ گھر میں سکون تھا۔ منگنی ہو چکی تھی ماموں کے بیٹے فیصل سے۔ فیصل دبئی میں انجینئر تھا، اچھا کماتا تھا۔ ہر جمعے فون کرتا، عطیہ شرما کر بس جی ٹھیک ہوں کہتی۔ شادی اگلے سال شعبان میں طے تھی۔ امی نے جہیز جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ رضائیاں، کمبل، برتن، سیلے ہوئے سوٹ۔ محلے کی عورتیں دیکھنے آتی۔ ماشاءاللہ باجی، قسمت والی ہے آپ کی بیٹی۔ عطیہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ پھر ایک دن سب بدل گیا۔ فیصل کی امی آئی، منہ لٹکا ہوا۔ امی نے پوچھا خیر تو ہے بہن؟ وہ بولی باجی معاف کر دو، فیصل نے انکار کر دیا ہے، کہتا ہے مجھے دبئی میں لڑکی پسند آ گئی ہے، عطیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ امی کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گر گئی۔ ابا دکان سے آئے تو بتایا۔ ابا کرسی پر بیٹھے رہ گئے۔ 2 سال کی منگنی، برادری کیا کہے گی؟ فیصل کو بلایا۔ اس نے ابا کے سامنے گردن اکڑا کر کہا ماموں زبردستی کے رشتے نہیں چلتے، مجھے معاف کر دیں، اور چلا گیا۔ منگنی ٹوٹ گئی، برادری میں تھو تھو ہو گئی۔ لوگ افسوس کرنے آتے پر آنکھوں میں تماشا ہوتا، ہائے حاجی صاحب بیٹی کے نصیب۔ عطیہ نے ایک آنسو نہیں بہایا، وضو کیا، نفل پڑھے، بس اتنا کہا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، اور اگلے دن کالج چلی گئی۔ سہیلیاں گلے لگی، عطیہ تم ٹھیک ہو؟ وہ ہنس دی، بالکل، منگنی ٹوٹی ہے، میں تو نہیں ٹوٹی۔ خود کو کتابوں میں جھونک دیا، ٹاپ کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ابا کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، زخم بھرنے لگا تھا۔ پھر ایک نئی قیامت آئی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر انڈے کی بو سونگھ کر عطیہ کوکے آ گئی، بھاگی باتھ روم کی طرف۔ امی پیچھے آئی، کیا ہوا بیٹا؟ عطیہ نے منہ دھویا، پتہ نہیں امی، معدہ خراب لگتا ہے۔ امی نے ماتھا چوما، بد پرہیزی کرتی ہوگی، پر یہ بد پرہیزی نہیں تھی۔ اگلے دن پھر ہر صبح 7 چکر، کمزوری۔ کالج جاتی تو سیڑھیاں چڑھتے سانس پھول جاتا۔ وزن کم ہو رہا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا، پر ایک چیز بڑھ رہی تھی، پیٹ۔ عطیہ کا پیٹ آہستہ آہستہ باہر کو نکل رہا تھا۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا، سوچا موٹاپا ہے، کھانا کم کر دیا، لیمو پانی پینا شروع کر دیا، پر الٹا اثر ہوا، جسم سوکھتا گیا، پیٹ نکلتا گیا۔ مہینے کے اندر قمیض تنگ ہو گئی۔ عطیہ ڈر گئی۔ ابا کا بڑا کرتا پہن کر کالج جانے لگی، اوپر موٹی شال۔ کالج میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، کینٹین میں، لائبریری میں، کلاس میں، جہاں جاتی نظریں پیٹ پر اٹک جاتی۔ بیسٹ فرینڈ رابعہ نے ایک دن ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کیا، عطیہ سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ عطیہ کی آنکھیں بھر آئی۔ رابعہ قسم لے لو مجھے خود نہیں پتا، میں تو کسی سے ملی بھی نہیں۔ رابعہ نے ہاتھ جھٹک دیا، سب یہی کہتی ہیں، منگنی ٹوٹے 3 مہینے ہوئے ہیں، حساب لگا لو، اور چلی گئی۔ اس کے بعد قیامت ٹوٹ پڑی۔ پرنسپل نے آفس بلایا، ساتھ 2 سینئر ٹیچر تھے۔ پرنسپل نے میز پر فائل پٹکی، عطیہ بشیر تم پر شکایت آئی ہے، تمہاری وجہ سے کالج کا ماحول خراب ہو رہا ہے، والد کو بلا کر لاؤ ورنہ نام کاٹ دیا جائے گا۔
عطیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میڈم میری بات تو سنیں، میں بیمار ہوں، پرنسپل چلائی۔ بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہاں ناٹک مت کرو۔ 5 مہینے کا پیٹ لے کر کالج آتی ہو، شرم نہیں آتی؟ عطیہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہوش آیا تو گھر میں تھی، سرہانے امی بیٹھی رو رہی تھی، ابا دروازے میں کھڑے تھے، چہرہ پتھر کا۔ امی بولی بیٹا سچ بتا کس کا ہے، ہم مار نہیں دیں گے، بس سچ بتا دے۔ عطیہ امی کے پاؤں پکڑ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ امی میری قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں کنواری ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ابا گرجے ڈاکٹر کے پاس؟ تاکہ پورا شہر تھوکے، آج سے تو گھر سے نہیں نکلے گی۔ کمرے میں بند کر دیا گیا، کھڑکیاں بند، دروازہ باہر سے لاک۔ ایک وقت کا کھانا پلیٹ میں ڈال کر کھسکا دیا جاتا۔ عدنان اور فرحان دروازے کے پاس آ کر کہتے باجی گندی۔ عطیہ دیوار سے سر ٹکرا کر رہ جاتی۔ محلے میں بات پھیل چکی تھی، فیصل کی ماں نے تو ڈھنڈورا پیٹ دیا، دیکھا اللہ کی مار، میرے بیٹے کو چھوڑا تھا نا، اب کس کا باپ لے کر پھر رہی ہے۔ عورتیں گھر کے باہر جمع ہو جاتی، حاجی صاحب بیٹی سنبھالو۔ ابا دکان پر جانا چھوڑ گئے، شرم سے پیٹ بڑھتا جا رہا تھا، اب تو چھپانا ناممکن تھا، ساتھ درد ناقابل برداشت درد۔ رات کو عطیہ تڑپتی، تکیہ منہ میں دبا کر چیختی تاکہ امی ابا نہ سنیں۔ وہ سوچتے یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا، میں تو تیرے سوا کسی کے قریب نہیں گئی، پھر یہ سزا کیوں؟ ایک رات درد سے برداشت باہر ہو گئی۔ عطیہ نے سوچا اب مر جانا بہتر ہے، اس ذلت سے تو موت اچھی ہے۔ ابا کے اسٹور سے مٹی کا تیل نکالا، چھوٹی بوتل میں بھرا۔ رات 2 بجے جب سب سو گئے تو پچھلے دروازے سے نکل کر قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قبرستان بستی سے دور تھا، گھپ اندھیرا، کتوں کے رونے کی آواز۔ عطیہ نے ایک کچی جگہ دیکھی، وہیں بیٹھ گئی، ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی، ناخن ٹوٹ گئے، خون نکل آیا، گڑھا بنایا، سوچا اسی میں لیٹ کر ہی پی لوں گی، صبح لوگ دفنا دیں گے، جان چھوٹے گی۔ بوتل کھولی، ناک سے لگائی، تیز بو سے دماغ گھوم گیا، آنکھیں بند کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں پاک ہوں، اور بوتل منہ سے لگائی۔ اسی لمحے پیچھے سے تیز ٹارچ کی روشنی پڑی، کون ہے؟ رک جاؤ وہیں، چوکیدار تھا، لاٹھی ٹھک ٹھک کرتا بھاگا آیا، ارے لڑکی یہ کیا کر رہی ہو؟ عطیہ نے بوتل چھپا لی، کچھ نہیں بابا، بس۔ وہ رو پڑی۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ اس نے شور مچا دیا، اور رحیم سلیم دوڑو، لڑکی جان دے رہی ہے۔ اسی وقت مین روڈ سے ایمبولینس گزری، چوکیدار نے کپڑا لہرا کر روکی، صاحب بچا لو اسے، پیٹ سے ہے۔ 2 جوان لڑکے اترے، انہوں نے زبردستی بوتل چھینی، عطیہ کو اٹھایا، وہ مزاحمت کرتی رہی، مجھے چھوڑ دو، مجھے مرنا ہے، میرا کوئی نہیں، پر انہوں نے اسٹریچر پر ڈال دیا۔ ایمبولینس ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی، سول ہسپتال کے ایمرجنسی، ڈاکٹر سارا نائٹ ڈیوٹی پر۔ اس نے عطیہ کے پیٹ دیکھا، نرس کو بولا پولیس کو کال کرو، ان میرڈ پریگنینسی کیس ہے، میڈیکل لیگل بنے گا۔ عطیہ نے ڈاکٹر کے پاؤں پکڑ لیے، ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے یقین کریں میں پریگننٹ نہیں ہوں، میں کنواری ہوں، میرا ٹیسٹ کر لیں۔ ڈاکٹر نے جھٹک دیا، 260 کیس دیکھ چکی ہوں، سب یہی کہتے ہیں، چپ کر کے لیٹو۔ پولیس آ گئی، ابا امی کو فون کیا، آدھی رات کو بھاگے بھاگے اسپتال پہنچے، 7 محلے کے 20 لوگ تماشا دیکھنے۔ فیصل کی ماں سب سے آگے اونچی آواز میں بول رہی تھی، دیکھا حاجی بشیر، کہا تھا نا کرتوت سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ ابا نے چادر سے منہ چھپا لیا، امی وہیں بینچ پر گر کر رونے لگی، ہائے میری عزت۔ ڈاکٹر سارا باہر آئی، بولی یورین ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے لیا ہے، پر کنفرمیشن الٹرا ساؤنڈ سے ہوگی ابھی، سب کے سامنے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے جھوٹا کیس بنایا۔ عطیہ کو اسٹریچر پر گھسیٹ کر الٹرا ساؤنڈ روم میں لے گئے، وہاں چیخ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مت کرو، میں شرم سے مر جاؤں گی۔ وارڈ کے باہر 50 لوگ جمع تھے، پولیس، رشتہ دار، محلے والے، ہسپتال کا عملہ، سب تماشائی۔ الٹرا ساؤنڈ روم کا دروازہ بند ہوا، امی باہر بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، ابا کلمے کا ورد کر رہے تھے۔ اندر ڈاکٹر نے جیل کی ٹیوب اٹھائی، عطیہ کے پیٹ پر لگائی، پروب رکھا، سکرین آن کی، ڈاکٹر کی آنکھیں پھیل گئی،
ڈاکٹر کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ڈاکٹر نے پروب سائٹ پر رکھ دیا۔ اس نے عطیہ کے چہرے کو دیکھا، پھر پیٹ کو دیکھا، پھر سکرین کو دیکھا۔ چہرہ سفید پڑ گیا، ماتھے پر پسینہ۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھی، دروازہ کھولا، بھاگی باہر۔ نرس کو چلائی، مائک دو، جلدی مائک، اور SHO صاحب کو بلاؤ۔ پورے وارڈ میں سنسنی پھیل گئی۔ مائک آیا۔ ڈاکٹر سارا نے کانپتے ہاتھوں سے مائک پکڑا، آنکھوں میں آنسو۔ اس نے مائک آن کیا، آواز بھرا گئی۔ توجہ فرمائیں تمام حاضرین، توجہ فرمائیں۔ مریضہ عطیہ بنت حاجی بشیر کے والدین، پولیس اور یہاں موجود ہر شخص وارڈ میں جمع ہو جائے۔ لوگ دوڑ پڑے، وارڈ کھچا کھچ بھر گیا۔ ڈاکٹر نے لمبی سانس لی، رپورٹ ہاتھ میں تھی۔ اس نے اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ رپورٹ: مریضہ کا نام عطیہ بنت حاجی بشیر ہے، عمر 20 سال، پورے حال میں موت کا سناٹا۔ ڈاکٹر کی آواز لرز رہی تھی۔ اگلا لفظ بولنے سے پہلے اس نے عطیہ کے ابا کی طرف دیکھا، پھر امی کی طرف، پھر فیصل کی ماں کی طرف، اور پھر وہ الفاظ منہ سے نکالے جس نے سب کی سانسیں روک دی۔ مریضہ کنواری ہے، مریضہ کنواری ہے۔ ڈاکٹر سارا کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہی پورے وارڈ میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ امی کی دلخراش چیخ نکلی، ہائے میری بچی! وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ ابا کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر گر گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ فیصل کی ماں کا رنگ فک ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ لوگوں نے راستہ روک لیا۔ ڈاکٹر سایہ نے مائک ابھی بند نہیں کیا تھا، اس کی آواز بھر گئی، خاموش، سب خاموش ہو جاؤ، ابھی رپورٹ مکمل نہیں ہوئی۔ پورا حال سانس روک کر کھڑا تھا، پولیس والے، نرسیں، مریض، تیماردار، سب۔ ڈاکٹر نے دوبارہ رپورٹ پڑھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق مریضہ کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ اس بار ابا کی ہچکی بند ہو گئی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری بیٹی پاک ہے۔ امی عطیہ کے اسٹریچر سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میں مر جاؤں، میں نے تجھ پر شک کیا، میں ماں نہیں ڈائن ہوں۔ عطیہ کی آنکھیں کھلی تھی پر وہ نہ رو رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، بس چھت کو گھور رہی تھی، جیسے اس کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی۔ 3 مہینے کی گالیاں، تھپڑ، تھوک، بازاری کا لقب، سب نے اس کی روح کو سن کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سائرہ نے مائک سائڈ پر رکھا، ابا کے پاس آئی۔ حاجی صاحب معاف کیجیے گا، ہر بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ابا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی۔ حاجی صاحب، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، پر کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو بچے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پورے وارڈ میں سرگوشی پھیل گئی۔ فیصل کی ماں جو کھسکنے لگی تھی رک گئی، کان لگا کر سننے لگی۔ ابا کا چہرہ پھر سفید پڑ گیا۔ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے سچ بتاؤ۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا، مریض کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کرو، اس کا کیس سیریس ہے، اور ہاں، یہاں موجود کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں، پولیس کیس ہے۔ 2 وارڈ بوائے آئے، عطیہ کا اسٹریچر اٹھا کر پرائیویٹ روم کی طرف لے گئے۔ ابا امی کے پیچھے بھاگے۔ پولیس والے نے فیصل کی ماں کو روک لیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی آپ کا بیان ہوگا، آپ نے لڑکی پر تہمت لگائی تھی۔ فیصل کی ماں کی کھگی بند ہو گئی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا صاحب۔ پرائیویٹ روم میں عطیہ کو بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر سارا نے دروازہ بند کر دیا، صرف ابا امی اندر تھے۔ ڈاکٹر نے عطیہ کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، میری بات سن رہی ہو؟ عطیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر بولی، عطیہ تم بہت بہادر ہو، تم نے بہت ظلم سہا ہے، پر اب تمہیں ایک اور جنگ لڑنی ہے۔ امی رونے لگی۔ کیسی جنگ ڈاکٹر صاحبہ؟ میری بچی تو پاک نکل آئی، اب کیسی جنگ؟ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی فلم میز پر رکھی، لائٹ آن کی۔ حاجی صاحب، باجی ادھر دیکھیں۔ ابا امی نے سکرین پر دیکھا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کالا سا گولا نظر آ رہا تھا، پورے پیٹ میں پھیلا ہوا۔ ڈاکٹر نے انگلی رکھی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ نہیں، یہ ایک رسولی ہے، اووری کی رسولی۔ میڈیکل زبان میں اسے اوورین سسٹ کہتے ہیں، پر عطیہ کی والی عام نہیں ہے۔ یہ 11 کلو کی ہے۔ امی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ 11 کلو؟ ابا کرسی پر گر گئے۔ یا اللہ! ڈاکٹر بولی، جی 11 کلو، اسی وجہ سے اس کا پیٹ 7 مہینے کے حمل جیسا لگ رہا تھا۔
اسی وجہ سے اسے کیا آتی تھی، چکر آتے تھے، درد ہوتا تھا۔ یہ رسولی اس کی اوری سے چپکی ہوئی ہے اور اب یہ پھٹنے والی ہے۔ عطیہ نے پہلی بار منہ کھولا، آواز بہت مدھم تھی۔ پھٹ جائے تو؟ ڈاکٹر عطیہ کا ہاتھ دبایا۔ پھٹ جائے تو بچنا مشکل ہے بیٹا، زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ باہر پولیس والے فیصل کی ماں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ اس کی آواز آ رہی تھی، صاحب مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابا نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کچھ کرو، میری بچی کو بچا لو، میں بیچ دوں گا دکان، گھر بیچ دوں گا، پر اسے بچا لو۔ ڈاکٹر بولی، حاجی صاحب پیسے کی بات نہیں، بات وقت کی ہے، اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، آج ہی ابھی، ہر گزرتا منٹ خطرناک ہے۔ پر ڈاکٹر چپ ہو گئی۔ پر کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ امی نے پوچھا۔ پر آپریشن بہت رسکی ہے، رسولی بڑی ہے، اووری کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، آنتوں کے ساتھ چپکی ہے، نکالتے ہوئے اگر ذرا سی چوک ہو گئی تو۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عطیہ مسکرا دی۔ پہلی بار 3 مہینے بعد ڈاکٹر صاحبہ کر دیں آپریشن، اگر مر گئی تو جان چھوٹ جائے گی، ویسے بھی جیتے جی مر ہی چکی ہوں۔ امی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ بیٹا ایسی بات نہیں کرتے، تو جیے گی، میرے لیے جیے گی۔ ابا نے کپ کپاتے ہاتھ سے فارم پر سائن کیے۔ بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی آپ کے حوالے۔ عطیہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ لے جاتے ہوئے اس نے امی کا ہاتھ پکڑا۔ امی اگر میں واپس نہ آؤں تو؟ امی نے بات پوری نہیں ہونے دی۔ تو بھی تو میری بہادر بیٹی ہے، واپس آئے گی، ان سب کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے واپس آئے گی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہو گیا، اوپر لال بتی جل گئی، باہر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ امی قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ پورا وارڈ خالی ہو چکا تھا، پر فیصل کی ماں ابھی وہیں تھی۔ پولیس والے نے جانے نہیں دیا، وہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ 4 گھنٹے گزرے، لال بتی جل رہی تھی، ابا کا دل بیٹھا جا رہا تھا، امی کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ 5ویں گھنٹے میں دروازہ کھلا، ڈاکٹر سائرہ باہر آئی، چہرہ پسینے سے شرابو، ماسک اتارا، سر جھکا لیا۔ ابا بھاگ کر گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ میری بچی۔ ڈاکٹر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کی چیخ نکل گئی، ہائے میں مر گئی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، نہیں باجی روئیں مت، عطیہ ٹھیک ہے۔ ابا نے ڈاکٹر کے ہاتھ چوم لیے۔ سچ؟ میری بیٹی زندہ ہے؟ ڈاکٹر روتے ہوئے ہنس پڑی۔ جی حاجی صاحب، 5 گھنٹے کی سرجری تھی، 11 کلو کی رسولی نکالی ہے، آپ کی بیٹی شیرنی ہے۔ اتنا درد سہا اس نے۔ نرس اسٹیل کے ٹرے لے کر باہر آئی، ٹرے میں وہی رسولی تھی۔ گوشت کا بڑا سا لوتھڑا دیکھ کر ابا کی الٹی آ گئی۔ امی نے منہ پھیر لیا۔ ڈاکٹر بولی، یہ دیکھیں، یہ تھی وہ چیز جسے آپ لوگ بچہ سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک معصوم بچی کو بداری کہہ دیا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ فیصل کی ماں نے یہ سنا تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عطیہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹے بعد ہوش آیا، آنکھ کھلی تو پہلا لفظ امی تھا۔ امی نے اسے گلے لگا لیا، میری بچی، میری جان۔ ابا نے اس کا ماتھا چوما، مجھے معاف کر دے بیٹا، میں اندھا باپ تھا۔ عطیہ کمزور آواز میں بولی، ابا آپ نے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ 3 دن ICU میں رہی، 4تھے دن وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ اب وہ چل پھر سکتی تھی، پیٹ بالکل فٹ ہو چکا تھا، کمزوری تھی پر چہرے پر سکون تھا۔ 5ویں دن پولیس والا آیا، ساتھ فیصل کی ماں، ہتھکڑی لگی ہوئی۔ SHO بولا، حاجی صاحب اس عورت کے خلاف پرچہ کاٹ دیں، اس نے اب آپ کی بیٹی کے کردار کشی کی ہے، اسے خودکشی پر مجبور کیا ہے۔ ابا نے فیصل کی ماں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، بھائی مجھے معاف کر دو، میں جلن میں اندھی ہو گئی تھی۔ ابا نے ایک لمبی سانس لی۔ SHO صاحب جانے دیں اسے اس کے ضمیر کی جیل کافی ہے۔ پولیس والے چلی گئی۔ فیصل کی ماں ابا کے پیروں میں گر گئی، بھائی فیصل شادی کرنا چاہتا ہے، عطیہ سے غلطی ہو گئی اس سے۔ ابا نے عطیہ کی طرف دیکھا، عطیہ بیڈ پر لیٹی تھی، وہ بولی، ابا اس دروازے کو بند کر دیں۔ ابا نے دروازہ بند کر دیا۔ فیصل کی ماں باہر رہ گئی۔ 10 دن بعد عطیہ ڈسچارج ہو کر گھر آئی، محلے کی عورتیں ملنے آئی، وہی جو تھوکتی تھی، اب مٹھائی کے ڈبے لے کر آئی، معاف کر دے بیٹی، ہم سے بھول ہوگی۔
عطیہ نے سب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، چاچی خالہ معافی کی کوئی بات نہیں، بس آئندہ کسی اور عطیہ کے پیٹ کو دیکھ کر اس کا کردار مت طے کر دینا، پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ رابعہ وہی کلاس فیلو معافی مانگنے آئی۔ عطیہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ عطیہ نے گلے لگا لیا، جو ہوا سو ہوا، چل کالج چلے۔ رابعہ حیران ہوئی، تو کالج جائے گی؟ عطیہ ہنسی، کیوں نہیں، اب تو ڈاکٹر بننا ہے مجھے، تاکہ کسی اور لڑکی کو بازاری کا لیبل نہ لگے۔ پر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل راز ابھی کھلنا باقی تھا، وہ راز جو ڈاکٹر سائرہ نے آپریشن کے دوران دیکھا تھا، وہ سچ جو عطیہ کی زندگی بدلنے والا تھا، وہ سچ جسے سن کر ابا کے پاؤں سے زمین نکل جانے والی تھی، کیونکہ 11 کلو کی رسولی عطیہ گھر آ چکی تھی، جس کے ٹانکے بھر رہے تھے پر دل کا زخم ہرا تھا۔ امی ابا سارا دن سراہنے بیٹھے رہتے، بیٹا کچھ کھا لے، بیٹا دوائی کا وقت ہے۔ عدنان اور فرحان اب چپکے سے آ کر بہن کے پاؤں دباتے، باجی معاف کر دو۔ عطیہ سب کو معاف کر دیتی مسکرا کر، پر رات کو جب سو جاتے تو کھڑکی سے چاند کو دیکھتی اور پوچھتی، یا اللہ 3 مہینے میں نے کیا نہیں سہا، گالی تھپڑ، کالج سے نکالنا، بازاری کا لقب، میرا قصور کیا تھا؟ کالج دوبارہ جانا شروع کر دیا، پرنسپل خود لینے آئی، بیٹا جس کرسی سے تمہیں اٹھایا تھا وہ آج بھی خالی ہے، آ جاؤ۔ عطیہ گئی، پوری کلاس کھڑی ہو کر شرمندہ تھی۔ رابعہ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، عطیہ ہم اندھے تھے۔ عطیہ نے بس اتنا کہا، اندھے نہیں، جلد باز سے، اگلی بار کسی کے پیٹ کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اور بیٹھ گئی۔ پڑھائی میں جٹ ہو گئی، ڈاکٹر بننا تھا تاکہ کسی اور عطیہ پر تہمت نہ لگے۔ پرسکون نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر سارہ نے آپریشن والے دن ابا کو الگ لے جا کر کچھ کہا تھا، ابا کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد ابا خاموش رہنے لگے، رات کو اٹھ کر نوافل پڑھتے، سجدے میں روتے۔ عطیہ پوچھتی، ابا کیا بات ہے؟ ابا ٹال دیتے، کچھ نہیں پتر، تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ 20 دن بعد ڈاکٹر سارہ کا فون آیا، حاجی صاحب عطیہ کو لے کر آئیں، فائنل رپورٹ آ گئی ہے، بایوپسی رپورٹ۔ ابا کا ہاتھ کانپ گیا، بایوپسی، یہ لفظ ہی خطرناک تھا۔ امی کو ساتھ لیا، عطیہ کو لے کر اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے کیبن کا دروازہ بند کر دیا، تینوں کو بٹھایا، فائل کھولی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ حاجی صاحب عطیہ آپ لوگ بہت بہادر ہیں، جو 3 مہینے آپ نے جھیلا، کوئی اور ہوتا تو ٹوٹ جاتا۔ ابا بولے، ڈاکٹر صاحبہ اصل بات بتائیں، رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر نے فائل آگے کی، یہ 11 کلو کی رسولی تھی نا جو نکالی تھی، ہم نے اس کا ٹیسٹ کرایا ہے، پتہ ہے یہ بنی کیسے تھی؟ عطیہ کا دل بیٹھ گیا، کیسے؟ ڈاکٹر بولی، عطیہ تمہیں بچپن میں ٹائیفائیڈ ہوا تھا، بہت تیز بخار۔ امی بولی، ہاں 8 سال کی عمر میں 40 دن بخار رہا، مرتے مرتے بچی تھی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، بس وہیں سے شروعات ہوئی۔ تیز بخار میں کبھی کبھی جسم کے اندر انفیکشن رہ جاتا ہے، جسے کرونک انفلامیشن کہتے ہیں۔ وہ انفیکشن آہستہ آہستہ پیٹ میں پانی بھرنے لگتا ہے، اسے سوڈوسسٹ کہتے ہیں۔ چھوٹی رسولی، نہ گوشت نہ ہڈی، بس پانی اور پیپ، سالوں لگ جاتے ہیں بننے میں۔ درد نہیں ہوتا شروع میں، جب 8-10 کلو ہو جائے تب پتہ چلتا ہے، تب لوگ وہی سمجھتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہوا، حمل۔ امی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ میری بچی کے ساتھ یہ ظلم۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مطلب میری بیٹی کو کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بیماری تھی؟ ڈاکٹر نے ابا کا ہاتھ پکڑا، حاجی صاحب غلطی آپ کی بھی نہیں تھی نہ معاشرے کی، جہالت کا علاج میرے پاس ہے، پر ایک بات بتاؤں؟ عطیہ بولی، جی۔ یہ رسولی اگر 1 مہینہ اور اندر رہتی تو پھٹ جاتی، انفیکشن پورے جسم میں پھیل جاتا، 24 گھنٹے میں موت۔ کمرے میں سناٹا۔ ڈاکٹر نے عطیہ کو دیکھا، بیٹا جن لوگوں نے تم پر تھوکا، جنہوں نے بازاری کہا، انہوں نے انجانے میں تمہاری جان بچا لی۔ اگر وہ تمہیں تنگ نہ کرتے، تم قبرستان نہ جاتی، ہم تمہیں وقت پر نہ لاتے، آج تم قبر میں ہوتی۔ عطیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ 3 مہینے کی ذلت، وہ گالیاں، وہ تھپڑ، سب ایک دم سے معنی بدل گئے۔ ابا زمین پر بیٹھ کے سجدہ شکر بجا لائے، یا اللہ تو نے بے عزت کو کر کے عزت بچا لیا۔ امی عطیہ سے لپٹ گئی، میری بچی تو شہید ہوتی ہوتی بچی۔ عطیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پر آج غم کے نہیں شکر کے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو نے دکھ دے کر دوا دی، تھوکا کر صاف کیا، بازاری کہہ کر بیماری نکالی، تیرا شکر ہے مالک۔
تو نے دکھ دے کر دوا دی، تھوکا کر صاف کیا، بازاری کہہ کر بیماری نکالی، تیرا شکر ہے مالک۔ گھر آ کر عطیہ نے پہلا کام کیا، اپنے کمرے کی دیوار پر ایک فریم لگوایا۔ اس میں 3 چیزیں تھیں، ایک طرف الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جس پر لکھا تھا کنواری، دوسری طرف ڈاکٹر کی بایوپسی رپورٹ جس پر لکھا تھا کرونک انفلامیٹری سٹوڈوسسٹ 11 کلو، اور درمیان میں ایک جملہ لکھا تھا، لوگوں نے جسے گناہ سمجھا وہ میری شفا تھی، جسے دھبا کہا وہ میری دعا تھی۔ اگلے دن عطیہ کالج گئی، اسمبلی میں مائک مانگا، 2000 لڑکیاں سامنے تھی، پرنسپل، ٹیچر سب۔ عطیہ بولی، بہنوں 3 مہینے پہلے مجھے کالج سے نکالا گیا تھا، وجہ میرا پیٹ۔ سب نے کہا حاملہ ہے، پر آج میں رپورٹ لے کر آئی ہوں، میں حاملہ نہیں تھی، میں مریض تھی، 11 کلو کی بیماری پیٹ میں لے کر گھوم رہی تھی۔ اگر آپ لوگ مجھے ذلیل نہ کرتے میں ڈاکٹر تک نہ پہنچتی، آج قبر میں ہوتی۔ پوری اسمبلی ساکت تھی۔ عطیہ نے جیب سے وہی رپورٹ نکالی، اونچی کر کے دکھائی، اس لیے التجا ہے، کسی کا پیٹ دیکھ کر کردار کا فیصلہ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ گناہ نہیں بیماری ہو رہی ہو سکتا ہے تمہاری گالیاں اس کی دوا بن جائیں، پر کیا پتہ اگلی بار گالیاں نہ ملیں اور وہ مر جائے، اس لیے پہلے ڈاکٹر پھر فیصلہ۔ پورے کالج نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی 5 منٹ تک۔ پرنسپل رو رہی تھی، رابعہ دوڑ کر اسٹیج پر آئی، عطیہ کے پاؤں پکڑ لیے، مجھے معاف کر دے۔ عطیہ نے اٹھا کر گلے لگا لیا، معاف کیا، پر وعدہ کر آئندہ کسی لڑکی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے گی، اس کی مدد کرے گی۔ 5 سال بعد عطیہ ڈاکٹر بن گئی، MBBS گولڈ میڈل۔ اس نے چوک میں کلینک کھولا، نام رکھا شفا کلینک، بورڈ پر لکھوایا، یہاں ہر بد کردار کا مفت چیک اپ ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بد کردار نہیں بیمار ہو۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ فری کیمپ لگاتی، جو لڑکی ڈر کے مارے آتی، ڈاکٹر صاحبہ لوگ کہتے ہیں میں پیٹ سے ہوں۔ عطیہ مسکرا کر کہتی، بیٹا پہلے کرسی پر بیٹھو، ٹیسٹ کراتے ہیں، اگر بیماری ہوئی تو علاج کریں گے، اور اگر واقعی غلطی ہو گئی تو بھی علاج کریں گے، تانا نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں تہمت کا زہر رسولی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ فیصل کی ماں ایک دن بیٹے کا رشتہ لے کر آئی، بیٹی غلطی ہو گئی، اب کر لے شادی۔ عطیہ نے چائے پلائی، عزت سے بٹھایا، بولی چاچی معاف کر دیا، پر شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ اب میں صرف عطیہ نہیں ہوں، میں ان ہزاروں لڑکیوں کی امید ہوں جن کو لوگ پیٹ دیکھ کر دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے نکاح کرنا ہے اپنی ڈیوٹی سے۔ فیصل کی ماں روتی ہوئی چلی گئی۔ آج عطیہ 28 سال کی ہے۔ ابا کہتے ہیں بیٹا اب تو کر لے شادی۔ وہ ہنس دیتی ہے، ابا میری شادی تو اس دن ہو گئی تھی جس دن لوگوں نے مجھے قبر میں دھکیل دیا تھا۔ اب میں قبر سے نکلی ہوں، عطیہ ہوں، اب مجھے دوسروں کو قبر سے نکالنا ہے۔ اس کلینک کے دیوار پر وہی فریم لگا ہے، ہر نئی مریضہ آتی ہے تو پہلے وہ فریم پڑتی ہے، پھر عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر رو دیتی ہے، آپ نے بچا لیا ڈاکٹر صاحبہ، ورنہ میں بھی زہر کھا لیتی۔ عطیہ مسکرا کر کہتی ہے، نہ بیٹی تم نے خود کو بچایا، میں نے تو بس یہ راستہ دکھایا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی اللہ ذلت کے کپڑے میں لپیٹ کر شفا بھیجتا ہے، اور کبھی تھوک کے چھینٹے آب زمزم بن جاتے ہیں۔ کسی کے پھولے ہوئے پیٹ پر فتویٰ لگانے سے پہلے اس کی نبض ٹٹول لو، ہو سکتا ہے وہاں زندگی نہیں بیماری سانس لے رہی ہو، اور بیماری گناہ نہیں ہوتی، گناہ تہمت ہوتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔